بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرشتے کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مخلوق ہے یا ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا فرمایا تھا؟ ان کو کس کے نور سے پیدا کیا گیا؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا ان کو شمار کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ ان فرشتوں کی اقسام ہیں یا یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں؟ اگر ان کی اقسام ہیں تو کون کون سی ہیں؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل info@rashid کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک انفارمیشن اور بالعموم دنیاوی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں۔ یہ مختلف قسم کی شکلیں بدل سکتے ہیں سوائے کتے اور دیگر غلیظ جانوروں کے۔ یہ بہت طاقتور اور قوت والے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قوم لوط کی پوری بستی ہی کو آسمان میں لے جا کر الٹا دیا تھا اور اس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عالم ملکوت میں سے ہیں، یعنی انسانی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان فرشتوں کو دیکھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہ طاقت دی جاتی ہے کہ وہ ان فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے کلام بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ فرشتے پہلی مخلوق نہیں ہیں۔ ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو وجود دیا تھا اور اس پر دلیل حضرت امام بخاری کے استاد مصنف عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں ایک حدیث نقل کی اور امام خربوتی نے شرح خربوتی میں اسی حدیث کو نقل کیا جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو وجود دیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کی کئی قسمیں کی اور انہی میں سے ایک قسم سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، ان فرشتوں کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید خود گو ہوا اور فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یعنی آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد کو ہی خوب جانتا ہے اور یہ قرآن مجید بشروں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ ناظرین، اس جگہ تفسیر کبیر اور صاحب روح البیان نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ فرشتوں کی لائن لگی دیکھ کر حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل، یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ یہ فرشتے کس جگہ جا رہے ہیں، لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس لائن کو ایسے ہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس لائن سے گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فرشتوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے پاس آئے اور ان میں سے ایک فرشتے سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھ کو اس بات کا علم نہیں ہے میری عمر کتنی ہے، لیکن رب تعالی ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ صاحب روح البیان نے ایک مثال دے کر اس بات کی مزید وضاحت فرما دی کہ فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو شمار کرنا انسانی طاقت سے بالا تر ہے۔ ناظرین، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ انسان تعداد میں جنات کا 10واں حصہ ہے،
جن و انس یہ دونوں مل کر خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ تمام مخلوق مل کر آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ تمام مخلوق مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے اور زمینی مخلوق مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ ترتیب پہلے آسمان سے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک ہے۔ پھر زمین کی مخلوق اور 7 آسمان کے فرشتے مل کر ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے پردوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں بہت کم ہے، اور یہ بات خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی طرح فرشتے موجود ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا کہ یہ تمام مخلوق مل کر ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ ناظرین، فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے چند قسموں کو اس جگہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جن کو جنت کی ڈیوٹیاں دی گئی ہیں، اور بعض فرشتوں کو جہنم کے عذاب پر مقرر کیا گیا ہے، جن کے سردار کا نام مالک ہے، اور دیگر جہنم میں رہنے والے فرشتوں کو زبانیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتوں کو انسانوں کی حفاظت پر مقرر کیا گیا ہے، اور بعض فرشتے وہ ہیں جن کو اعمال نامہ لکھنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ ان فرشتوں کو قرآن پاک نے کرامن کاتبین کا نام دیا۔ ان میں سے وہ فرشتے ہیں کہ جن کے سپرد دنیاوی انتظامات ہیں۔ پھر ان دنیاوی انتظامات کے اعتبار سے فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بعض فرشتے پانی برساتے ہیں، بعض ہوا چلاتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ سے رزق لے کر مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ بعض وہ فرشتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ بعض وہ فرشتے ہیں کہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، اسی طرح فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں جن کو بیان کرنا انسانی طاقت میں نہیں ہے، لہٰذا انہی چند اقسام پر اختصار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام گفتگو مستند کتابوں سے اخذ کر کے آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور مدلل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں info@راشد۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔